بلٹن کے آغاز میں خبر یہ کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے خاندان نے امدادی فنڈ سے رقم چرائی ہے۔ شہباز شریف کے داماد نے امداد کے فنڈز میں سے 10 لاکھ پاؤنڈ وصول کیے۔ برطانوی شہری آفتاب محمود نے شہباز خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی۔ برطانوی اخبار نے زیر حراست برطانوی شہری آفتاب محمود کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے۔ چرائی گئی رقم برمنگھم لانڈر کی گئی، پھر بینکنگ چینل سے شہباز خاندان کے اکاؤنٹس میں آئی۔ ایرا کے سابق ڈائریکٹر فائنانس اکرام نوید پر فنڈز میں خورد برد کا الزام پہلے ہی ثابت ہو چکا۔ اکرام نوید شہباز شریف کے داماد علی عمران کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا ہے۔ اسی اکرام نوید نے ایرا کے فنڈز میں 15 لاکھ پاؤنڈز کی رقم چرانے کا اعتراف کیا تھا۔ برطانیہ اور UAE سے 202 ترسیلات زر شہباز شریف کی اہلیہ، بیٹوں اور بیٹیوں کے اکاؤنٹس میں گئیں۔ 13 ترسیلات میں نصرت شہباز، حمزہ اور سلیمان شہباز کو 12 لاکھ پاؤنڈز بھیجے۔ لاکھوں پاؤنڈ جن پاکستانیوں کے نام پر شریف خاندان کو بھیجے گئے وہ انتہائی غریب نکلے۔ ڈیلی میل نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 2003 میں برطانیہ میں شریف خاندان کی دولت 1.5 لاکھ پاؤنڈ تھی۔ اخبار کے مطابق گزشتہ ہفتے برطانوی اخبار کو وزیر اعظم عمران خان کے احکامات پر کی جانے والی تحقیقات کی رپورٹ تک رسائی دی گئی۔ اس سلسلے میں برطانوی اخبار نے منی لانڈرنگ کے الزام میں ریمانڈ پر جیل میں قید گواہوں کے انٹرویو بھی کیے، جس میں برطانوی شہری آفتاب محمود بھی شامل ہیں۔ برطانوی شہری آفتاب محمود کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے شریف خاندان کے لیے برمنگھم کے ایک دفتر سے لاکھوں پاؤنڈز کی رقم کی لانڈرنگ کی، لیکن برطانوی مالیاتی ادارے آڈٹ کرنے کے باوجود ان پر کبھی شک نہ کر پائے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے برطانوی محکمے ڈیفڈ نے پنجاب کو امداد دی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خاندان عوامی فنڈ کے ملین پاؤنڈز کی منی لانڈرنگ کرتے رہے۔ پاکستان کے تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ چوری کی جانے والی رقم میں ڈیفڈ سے لی گئی امداد کا حصہ بھی شامل ہے۔ تحقیقات کے مطابق رقم برمنگھم میں لانڈر کی گئی، بعد میں شہباز شریف کے خاندانی اکاؤنٹس کو منتقل کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ نے 2005 سے 2012 کے درمیان زلزلے سے متاثرین کے لیے بنائے جانے والی اتھارٹی ایرا کو 5 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈ امداد دی، جس میں سے بہت بڑا حصہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے داماد علی عمران کو منتقل کیا گیا۔ علی عمران کو تحقیقات کے لیے بلایا گیا تو وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ ڈیفڈ کی سابقہ سیکرٹری پریتی پٹیل نے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں غربت کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے برطانوی امداد کی رقم میں چوری انتہائی تشویشناک ہے۔ برطانوی حکومت کے اقدامات کے باوجود برطانیہ آج بھی منی لانڈررز کے لیے جنت ہے۔ ہمیں پاکستانی تحقیقاتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہوگا تاکہ ملزمان قانون کی گرفت سے نہ بچ سکیں۔ اخبار کے مطابق برطانوی امدادی رقم میں خورد برد کی تحقیقات کے سلسلے میں پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کا تعاون حاصل ہے۔ اخبار کے مطابق اس سلسلے میں برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید کی جانب سے شہباز شریف کے خاندان کے افراد کو بے دخل کرنے کے ممکنہ اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ کے مطابق منظور احمد نامی ایک شخص نے برمنگھم سے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت اور بیٹوں حمزہ اور سلیمان کے نام 13 قسطوں میں 12 لاکھ پاؤنڈز رقم بھیجی، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ یہ شخص کون ہے۔ شناختی کارڈ کے ذریعے انکشاف ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا پاپڑ بیچنے والا نکلا، جس نے نہ کبھی اتنی بڑی رقم دیکھی نہ بیرون ملک سفر کیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق ملکی منصوبوں میں سے غبن کی ہوئی رقم بوریوں میں لاہور میں شہید رفیق نامی شخص کو پہنچائی جاتی۔ برمنگھم میں ایماندار شہری پاکستان بھیجنے کے لیے رقم آفتاب محمود کے حوالے کرتے۔ آفتاب محمود یہ صاف رقم جعلی سرمایہ کاروں کے نام شہباز شریف کے خاندان کے افراد کے اکاؤنٹس کو منتقل کرتے، جبکہ لاہور میں برطانوی شہریوں کے ایماندار رشتہ داروں کو شہید رفیق چوری کی ہوئی رقم میں سے پیسہ دیتے۔ دوسری جانب شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے اپنے اور اپنے خاندان پر لگائے جانے والے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے برطانوی اخبار کی رپورٹ پر کہا ہے کہ یہ وہی پیسہ ہے جو شہباز شریف کے خاندان نے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا۔ زلزلہ اور سیلاب زدگان کے فنڈز میں غبن کا کیس پہلے ہی نیب میں زیر تفتیش ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا کہ ڈیلی میل کی خبر میں جس
اکرم کا ذکر ہے، وہ نیب سے پلی بارگین کر چکا ہے۔ اکرم نے اقبالی بیان میں فنڈز کی رقم شہباز شریف کے داماد کو دینے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ وہی پیسہ ہے جو پاکستان سے کیش کی صورت میں پہلے ہنڈی حوالہ ڈیلرز کو دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو ریمیٹنس شو کر کے صرف آپ کے لیے ایک وہ کریٹ کر دیتے ہیں منی لانڈرنگ کا، جس کے اندر وہ شو کر دیتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر برطانیہ کی سرزمین بھی استعمال ہوئی ہے اس منی لانڈرنگ کے لیے دو حوالے سے۔ ایک یہ کہ یہ بہت ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ برطانیہ سے اوریجنیٹ کرتی ہیں، جبکہ جو لوگ بھیجنے والے تھے، جو لوگ اس کو اعلی کار تھے، سہولت کار تھے، وہ بھی اس وقت زیر حراست ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ چکی ہیں۔ دوسرا اس میں کنیکشن یہ ہے کہ وہ اس کا کنیکشن اس سے بھی جوڑ رہا ہے جو ایڈ کی مد میں پنجاب میں اسپیشلی برطانیہ حکومت جو ان کا انٹرنیشنل ایڈ فنڈ ہے اس میں جو پیسے دیے گئے، اور خاص کر جو یہ آرٹیکل جس کی طرف نشاندہی کرتا ہے وہ ایک زلزلہ زدگان اور سیلاب متاثرین کے جو فنڈ ہے اس کی مد میں دیے گئے پیسے ہیں۔ آلریڈی یہ کیس جو ہے زیر تفتیش تھے نیب میں، تو ایک جو اس وقت اس فنڈ کے انچارج سے اکرم صاحب، ان کا شاید ذکر بھی ہے اس کے اندر، وہ آلریڈی پلی بارگین کر چکے ہیں، اور ان کے اقبالیہ بیان کے اندر اور اس پورے کیس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے داماد کو اس میں سے انہوں نے ڈائریکٹ پیمنٹ کی ہوئی ہیں اسی فنڈ میں سے۔ اسی کیس کے سلسلے میں جب ان کو بلایا گیا علی عمران کو تو یہ پاکستان سے مفرور ہو گئے۔ اسی طرح سے سلیمان شہباز ہیں جو سینٹرل کریکٹر ہیں اس پورے ویب آف منی لانڈرنگ کے، وہ نومبر سے پاکستان سے مفرور ہیں اور بارہا بلانے کے باوجود نہیں آتے۔ پاکستان تو پہلے سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے برطانوی حکومت سے کہ اس میں ہمیں تفتیش میں بھی معاونت فراہم کی جائے، جس میں ہمیں بالکل نیشنل کرائم ایجنسی کافی معاونت فراہم کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان ملزمان تک بھی رسائی دی جائے جو بڑے آسانی سے برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تفتیش کا حصہ نہیں بن رہے اور کبھی پروسیکیوشن میں جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اب اس میں یہ جو ایڈ سے ریلیٹڈ چیزیں آئی ہیں اس کو حکومت نے جو ہمارا کمیشن قائم کردہ کمیشن ہے کابینہ کی طرف سے، جس نے بیرونی قرضے اور ایڈز کی معاملات کو دیکھنا تھا، انہیں بھی بھجوایا جائے گا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں جھوٹی خبر دینے پر برطانوی اخبار کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ بے بنیاد خبر سے ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا، پگڑیاں اچھالنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں جواب دینا ہوگا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ڈیلی میل کی خبر پلانٹڈ سٹوری ہے، رپورٹر کو پاکستان بلا کر سٹوری پلانٹ کی گئی۔ شہزاد اکبر نے لاہور میں رپورٹر سے ملاقات کی۔ شہزاد اکبر نے رپورٹر کی بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات کروائی۔ ایک سٹوری جی ڈیوڈ روز صاحب ہیں جو جرنلسٹ ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے پاکستان، ان کو لاہور میں رکھا جاتا ہے، ان کو بنی گالہ لے جایا جاتا ہے، اور بنی گالہ میں ان کے ساتھ جو عمران صاحب ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم، ان کے ساتھ ملاقات کرائی جاتی ہے، اور ملاقات کے اندر پوری سٹوری کو پلانٹ کرنے کی پوری ایک سازش گھڑی جاتی ہے، اور اس کا ثبوت یہ میں جو دکھانے لگی ہوں وہ آپ لوگ پلیز اپنی سکرینز پر ضرور دکھائیے گا۔ یہ ہے وہ میٹنگ جس میں ڈیوڈ روز صاحب تشریف فرما ہیں، اور اس کے ساتھ عمران صاحب بیٹھے ہیں اور شہزاد اکبر صاحب بیٹھے ہیں، اور یہی وہ ذہنی اختراع ہے کرائے کے ترجمانوں کی جو روز صبح اپنی نااہلی، اپنے جھوٹوں اور اپنی کارکردگی سے پردہ ہٹانے کے لیے ایک سازش گھڑتے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ برسوں سے نواز شریف اور شہباز شریف کے خاندان پاکستان کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جرائم پیشہ افراد کو تحفظ فراہم کیا، عدلیہ کو دباؤ میں لیا، انہیں رشوت دینے کی کوشش کی۔ بولے ان خاندانوں نے بے قصور افراد کو قتل کیا، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف کے خاندان نے زلزلہ متاثرین کے لیے دی جانے والی برطانوی امداد میں نقب لگائی۔ پاناما کی ہیئرنگ میں ایک بینچ سے کامنٹ آیا تھا سسیلین مافیا کا، تو یہ کلیئرٹی اب آپ دنیا کو ہو جانی چاہیے، پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مافیا کسے کہتے ہیں۔ یہ امریکہ کے اندر بھی وہ کوسٹا نوسٹرا ایک ہوتی تھی نا، جیسے وہ مافیا فیملی کوڈ، یہ وہ فیملی ہے کہ سارے غلط کام کرو،
ہر چیز میں ملوث ہو جاؤ، اس کے بعد انفلوئنس کرو، ججز کو خریدنے کی کوشش کرو، لا انفورسمنٹ کو خریدنے کی کوشش کرو، دھمکاؤ، بلیک میل کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنا پیسہ منی لانڈر کرتے رہو. یہ ان کا ہمیشہ سے یہی تماشا رہا ہے. وزیر ہونے کے ناطے میں سوچتا ہوں کہ میں انگلینڈ جاؤں، میں کس منہ سے جا کے ان سے بات کروں؟ جو تم ہماری امداد کرتے تھے، وہ ہمارا چیف منسٹر کھاتا رہتا تھا، وہ پیسے کھا رہا تھا. جتنی بے شرمی سے انہوں نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کے کو دی ہوئی امداد کو، ہر چیز کو پاکستان میں لوٹا ہے. ہمیں شرم آتی ہے، اب خود ہمیں شرم آتی ہے، امبیرسمنٹ ہے. اور اب پوری قوم کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ خاندان، یہ دونوں خاندان، بلکہ یہ تینوں ہی کہہ دوں کیونکہ مریم اور شہباز تو الگ الگ شریف ہیں خاندانوں کے ہیں، اور تیسرا تو وہ ماشاءاللہ سندھ میں بیٹھے حافظ زرداری، وہ بھی یہ اسی طرح کے سارے اسکینڈلز ہیں یہ جو پاکستان کے اوپر آ کے حکومت کرتے رہے ہیں. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان نے کہا ہے کہ ایک خاندان نے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. شہباز شریف اینڈ سنز کی منی لانڈرنگ کے نئے حقائق سامنے آ گئے. زلزلہ متاثرین کو برطانیہ کی جانب سے دی جانے والی امداد پر بھی اس خاندان نے ہاتھ صاف کیا. سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دولت کے لالچ میں یہ خاندان سرکاری عہدوں کو استعمال کرتا رہا. برطانوی اخبار کی خبر میں چونکا دینے والے انکشافات ہوئے. برطانیہ کے ایک شہری نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی. ایک اور خاندان ہے جس نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ابھی پاپڑی والے، ریڑھی والے کی شناخت کے حوالے سے کھل کر تردید اور جواب نہیں آیا تھا کہ شہباز شریف اینڈ سن نے کالے دھن اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس خاندان کے متعلق مزید حقائق سامنے آ گئے ہیں. حدیبیہ پیپر مل سے شروع ہونے والی منی لانڈرنگ کی یہ واردات جو ٹی ٹی سے ہوتی ہوئی ڈفٹ تک جا پہنچی ہے اور زلزلہ متاثرین کے لیے برطانیہ کی طرف سے دی گئی امداد جو ہے اس پہ بھی اس خاندان نے ہاتھ صاف کیے ہیں. پاکستانی ٹیکس پیئر کی ہڈیاں چوسنے کا اعزاز تو ان کو حاصل رہا ہی، لیکن منی لانڈرنگ اور کرپشن کا ماہر یہ خاندان جو ہے برطانیہ کو بھی چونا لگانے سے باز نہ آیا. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں ڈیلی میل کی خبر من گھڑت اور جھوٹی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے قانونی ماہرین اخبار کے خلاف کارروائی کے لیے جائزہ لے رہے ہیں. احسن اقبال نے کہا کہ تحقیقات کی زیادہ ذمہ داری برطانوی حکومت کی ہے کیونکہ خورد برد برطانوی فنڈز میں ہوئی ہے. اس قسم کی جو فیبریکیٹڈ سٹوریز ہیں، جو ٹیبل سٹوریز ہیں، جو سپانسرڈ سٹوریز ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور جو ان کا مشورہ ہوگا اس کے اوپر ہم پھر عمل کریں گے. مناسب چارہ جو یہ کریں گے، لیکن ہم سے زیادہ یہ ذمہ داری اب برطانیہ کی حکومت کی ہے کہ جس کے ادارے کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے ادارے کے فنڈ خود برد ہوتے ہیں. برطانوی امدادی ادارے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نے برطانوی اخبار میں شائع کی جانے والی رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کر دیا. برطانوی امدادی ادارے کی جانب سے جاری ہونے والے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی رقم اس وقت ادا کی گئی جب بحالی کے منصوبوں پر کام کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. بنیادی توجہ زلزلہ زدہ علاقوں میں بچوں کے اسکولز کی تعمیر پر مرکوز تھی. امداد سے بننے والے اسکول مکمل ہو گئے تھے، اس کا آڈٹ بھی کرایا گیا تھا. DFID کے مطابق برطانوی ٹیکس گزاروں کے پیسے سے ہولناک زلزلے کا نشانہ بننے والے افراد کی مدد کی گئی. ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارے مضبوط نظام نے برطانوی ٹیکس گزاروں کے پیسے کو دھوکہ دہی سے تحفظ فراہم کیا. DFID کا کہنا تھا کہ اخبار کی 2500 الفاظ کی رپورٹ میں ان کے موقف کو بالکل آخر میں جگہ دی گئی. برطانوی اخبار نے اپنی ہیڈ لائن کے حق میں کم ثبوت پیش کیے.
वफाकी वजीर शफकत महमूद ने बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की चोरी की हालिया वारदात किसी के लिए अचंभे की बात नहीं। पाकिस्तान से चुराई गई रकम को जायज़ बनाने के लिए शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने चालाकी से काम किया। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए बरतानवी इमदाद पर नक़ब लगाने से मुताल्लिक़ रिपोर्ट शरीफ ख़ानदान के लिए आजमाइश है। अगर शरीफ ख़ानदान इस रिपोर्ट में किए गए इंकशाफात की तरदीद करता है तो बरतानवी मीडिया के खिलाफ मुकदमा दायर करे। ताहम वो समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान कभी भी बरतानवी अखबार पर मुकदमा नहीं करेगा। उन्हें डर है कि मुकदमा किया तो हारने पर लाखों पाउंड जुर्माना होगा। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.